اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن اس میں برکت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تو آج ہم مالی خوشحالی پر ایک بہت ہی الگ، ایک حیران کن نقطہ نظر پر بات کرنے والے ہیں، جو ایک گیا ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو پیسے اور برکت کے بیچ ایک بڑے انوکھے کنیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے اور سچ پوچھیں تو ایک ایسی مایوسی بھی ہے جو بہت سے لوگ اپنی مالی حالت کو لے کر محسوس کرتے ہیں۔ پیسہ آتا تو ہے لیکن اس میں برکت یا آپ کہہ لیں کہ اضافہ کیوں نظر نہیں آتا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سورس اس کی وجہ کیا بتاتا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ سورس کا کہنا ہے کہ مالی برکت میں کمی کا جواب شاید کہیں دور نہیں بلکہ ہماری نظروں کے بالکل سامنے ہی چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہمارے اپنے بٹوئے یا پرس کے اندر۔ ہے نا یہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ؟ سورس کا ماننا ہے کہ کرنسی کی جو فزیکل حالت ہے وہ سیدھا سیدھا کسی کی مالی حالت سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو بٹوئے میں پڑے پھٹے پرانے میلے کچیلے نوٹ ہی شاید برکت کی کمی کی اصل وجہ ہیں۔ اور یہاں سورس اس پورے معاملے کو انرجی اور کشش کے اصول سے سمجھاتا ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہے صاف ستھرے کڑک نوٹ جو کہتے ہیں کہ مزید پیسے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں یہ گندے اور پھٹے ہوئے نوٹ جو نہ صرف نئے پیسے کو خود سے دور کرتے ہیں بلکہ برکت کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے سورس ایک بہت ہی عام عادت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے وہ ایک بہت بڑی غلطی کہتا ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ شاید انجانے میں ہی کر جاتے ہیں۔ ذرا اس منظر کے بارے میں سوچیں۔ کوئی اپنے بٹوے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور خاص طور پر سب سے خراب حالت والا گلا سڑا پھٹا پرانا نوٹ نکال کر کسی غریب یا فقیر کو دینے کے لیے چنتا ہے۔ سورس کے مطابق یہ کام ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط بات ہے۔ سورس کا کہنا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے ہم اپنی ہی میل کچیل ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ خیال دیا جا رہا ہے کہ یہی کام انجانے میں ہماری اپنی خوشحالی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو نظریہ ہے سورس کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب کوئی نوٹ پھٹ جاتا ہے یا میلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کشش کھو دیتا ہے، یعنی مزید پیسے کو اپنی طرف کھینچنے کی جو اس کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے نوٹوں کو اپنے پاس رکھنا یا انہیں آگے بڑھانا ایک طرح سے دولت کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کرنے جیسا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ سورس اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عملی طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہاں 3 عام عادتیں ہیں جو سورس اپنانے کا کہتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، اپنے بٹوے سے پھٹے ہوئے اور گندے نوٹ ہمیشہ نکال دیں۔ دوسری بات، کم از کم ایک نیا کڑک نوٹ ہمیشہ بٹوے میں رکھیں۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ 100 روپے کا نوٹ ہو یا پھر کوئی بھی لال رنگ کا نوٹ۔ اور آخر میں مزید فائدے کے لیے اس خاص نوٹ کو ایک چھوٹی سی لال پوٹلی یا تھیلی میں رکھیں۔ اب ان عام مشوروں سے ایک قدم آگے بڑھ کر سورس ایک خاص روحانی عمل یا جسے وظیفہ کہتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر تب کرنا ہے جب کوئی نیا بٹوا یا پرس خریدا جائے۔ تو یہاں ہم عملی مشوروں سے ایک روحانی سطح کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس عمل کے جو سٹیپس ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلے نئے بٹوے پر قرآن پاک کی سورۃ الکوثر 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا غنیوں یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں یہ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور ختم کرنے کے بعد بھی 14 مرتبہ۔ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ بٹوے کو پہلے استعمال سے پہلے ہی پاکیزہ اور برکت والا بنا لیا جائے۔ تو ان سب باتوں کو جو چیز آپس میں جوڑتی ہے وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ آخر اس ساری سوچ کے پیچھے فلسفہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور وہ اصول ہے کشش کا اصول، یعنی لائک اٹریکٹس لائک۔ ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مطلب صاف ستھرا عزت سے رکھا ہوا پیسہ مزید پیسے کو اپنی طرف بلاتا ہے، جبکہ نظر انداز کیا گیا خراب حالت والا پیسہ اسے خود سے دور بھگاتا ہے۔ یہی اس پوری سوچ کا مرکزی خیال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورس کا مشورہ صرف نوٹ صاف رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسے کو لے کر ہماری سوچ اور ہماری عادتوں کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق بٹوا صرف پیسے رکھنے کا ایک ڈبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مالی توانائی کا ایک عکس ہے، ایک آئینہ ہے۔
تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ہم اپنے پیسوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اور اس سورس کی روشنی میں اگر سوچا جائے تو یہ سلوک ہماری مالی زندگی پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ بس ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے بٹوے میں کیا ہے۔